یہ 4 نومبر 1989 کی ایک سرد صبح تھی۔ تہران کی گلیوں میں ایک عجیب بے چینی پھیل رہی تھی۔ شہر ابھی ابھی انقلاب کے طوفان سے گزرا تھا۔ دیواروں پر نعرے لکھے ہوئے تھے، جگہ جگہ اجتماعات ہو رہے تھے اور ہر طرف ایک نئی دنیا بنانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اسی شہر کے مرکز میں ایک بڑی عمارت تھی، امریکی سفارت خانہ۔ سینکڑوں نوجوان جو خود کو انقلاب کے محافظ کہتے تھے، امریکی سفارت خانے کے باہر جمع ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں بینرز تھے، چہروں پر غصہ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ہجوم نے نعرے لگانے شروع کیے اور سفارت خانے کے دروازوں کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں نوجوانوں نے دروازے توڑ کر عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر موجود امریکی عملہ اس اچانک صورتحال سے خوفزدہ ہو گیا۔ کچھ لوگ فائلیں چھپانے لگے، کچھ ٹیلی فون کے ذریعے واشنگٹن سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہجوم بہت بڑا تھا۔ وہ عمارت کے کمروں میں پھیل گئے اور چند ہی گھنٹوں میں سفارت خانے پر مکمل قبضہ کر لیا گیا اور درجنوں امریکی سفارتکار یرغمال بنا لیے گئے۔ یہ خبر تہران میں آگ کی طرح پھیل گئی اور پھر پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ اس واقعے نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سب ایرانی انقلاب کے فوراً بعد ہوا تھا، جب شاہ ایران ملک چھوڑ چکا تھا اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں نئی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ امریکہ میں بے چینی بڑھ گئی۔ صدر اور ان کے مشیر جمع ہوئے اور یرغمالیوں کی رہائی کے طریقوں پر غور شروع کیا۔ دوسری طرف سفارت خانے کے اندر فضا خاموش اور بوجھل تھی۔ یرغمال بنائے گئے لوگ ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی اپنے خاندان کی تصویر تھامے ہوئے تھا، کوئی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جہاں انقلابی نعرے گونج رہے تھے۔ چند ہفتوں بعد آیت اللہ خمینی کی ہدایت پر تقریباً 13 افراد کو رہا کر دیا گیا، جن میں زیادہ تر صحافی اور افریقی نسل امریکی شامل تھے۔ بعد میں ایک بیمار شخص کو بھی چھوڑ دیا گیا، لیکن باقی 52 امریکی 444 دن تک قید رہے۔ یرغمالیوں کو آزاد کرانے کے لیے امریکہ نے اپریل 1980 میں ایک خفیہ فوجی آپریشن شروع کیا، جسے آپریشن ایگل کلا کہا گیا۔ امریکی کمانڈوز خفیہ طور پر ایران میں داخل ہوئے۔ منصوبہ یہ تھا کہ رات کے وقت تہران جا کر یرغمالیوں کو نکالا جائے، لیکن صحرا میں ہیلی کاپٹروں کو ریت کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا اور حالات خراب ہو گئے۔ آخرکار یہ آپریشن منسوخ کرنا پڑا۔ واپسی کے دوران ایک ہیلی کاپٹر اور فوجی طیارہ آپس میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں 8 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ مشن ناکام ہو گیا اور امریکہ کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مسئلہ فوجی طاقت کے بجائے سفارتی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس عمل میں کئی ممالک نے کردار ادا کیا، خاص طور پر الجزائر نے اہم کردار ادا کیا۔ مہینوں کی بات چیت کے بعد ایک معاہدہ طے پایا، جسے الجزائر معاہدہ کہا جاتا ہے۔ بالآخر 20 جنوری 1981 کو 14 ماہ اور 20 دن بعد تمام 52 امریکی یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ انہیں تہران سے ہوائی جہاز کے ذریعے نکالا گیا اور امریکہ میں ان کا استقبال ہیروز کی طرح کیا گیا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے امریکہ نے وعدہ کیا کہ وہ ایران کے تقریباً $8 ارب کے اثاثوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ تاہم اس واقعے نے امریکہ اور ایران کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی مکمل طور پر کبھی ختم نہ ہو سکی۔